رات کے 3 بجے تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بالآخر میں مجبور ہو کے اپنی بہن کے کمرے میں گیا تاکہ میں آہستہ سے اپنی بہن کو اٹھا کے اس سے بات کر سکوں۔ میں اس کمرے میں آیا تو ہلکی سی روشنی والی لائٹ چل رہی تھی۔ میری ساری بہنیں سو رہی تھی اور پھر میں نے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں نہیں سو رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میری بڑی بہن اس رات کہاں جا سکتی ہے۔ میں باہر صحن میں آیا۔ باتھ روم باہر صحن میں بنا ہوا تھا۔ باتھ روم کے قریب آیا تو مجھے ہلکی سی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جو باتھ روم کے قریب سے آ کے سنا تو وہ میری بہن کی آواز تھی جو کسی کو کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو ورنہ کوئی آ نہ جائے، اور کوئی بندہ تھا بول رہا تھا کہ رات کے 3 بجے کون آ سکتا ہے، تم پریشان نہ ہو، مجھے سکون کے ساتھ کرنے دو۔ پھر میں باتھ روم کا کوئی سوراخ ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اندر ان دونوں کو دیکھ سکوں کہ آخر اندر چل کیا رہا تھا۔ پھر باتھ روم کے روشن دان سے جب میں نے اندر دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے۔ وہ لڑکا ہمارے ہی محلے کا تھا جو میری بڑی بہن کو سکون دے رہا تھا۔ مجھے کافی غصہ بھی آیا، میں پریشان بھی ہوا کہ کیا کروں، اور پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں واپس باتھ روم کے مین دروازے پہ آیا اور میں نے ہلکے سے کہا، کنیز مجھے پتا ہے تم اندر ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو۔ تم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ آہستہ سے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی شور سن کے جاگ نہ جائے، اور شور مت کرنا۔ میری بڑی بہن کے اندر سے آواز آئی، بھائی آپ غلط فہمی میں ہیں، میں واش روم میں ہوں، آپ کیوں آئے ہیں، جائیں۔ اب میں نے کہا، نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، یہ تیموری ہے، وہی لڑکا آوارہ، اسی کے ساتھ تم رنگ رلیاں مناتی رہتی تھی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ دروازہ کھولو ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے آ جاؤں گا ابھی۔ پھر کنیز نے کہا، اچھا بھائی، آپ کو کسی کو اٹھا کے لائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں، اور آپ آہستہ آہستہ۔ کنیز نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا تیمور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا، خبردار تیمور، جو تم یہاں سے ہلے بھی۔ وہ بھی رکا رہا اور میری بہن بھی۔ پھر میں نے بہن پہ جھوٹ موٹ کا غصہ کیا۔ مجھے خیر پہلے ہی شک تھا اپنی بہن پہ کہ شاید وہ اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہے، لیکن آج میں نے رنگے ہاتھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے پاس مکرنے کا کوئی چارہ تو نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا، یہ کب سے چل رہا تھا؟ تو دونوں نے بیچ۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم تو بڑا کہتی تھی کہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، پر یہ کام تو تم بڑے شوق سے کر رہی ہو۔ پھر میری بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف، جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آج تم ہاتھ آئی ہو، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف، تم کیا چاہتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ امی اور ابو کو پتہ چل گیا کہ میں تیمور کے ساتھ تھی تو وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، میرا پردہ رکھ لو۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم اس تیمور کو بگاؤ، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید تیمور پہلے سے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، وہ یہ سنتے ہی باہر چلا گیا۔ اس نے میری بات بھی نہیں سنی، اور پھر میں نے اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جو تم یہ کام اس کے ساتھ کر رہی تھی، چلو باتھ روم کے اندر میرے ساتھ بھی کرو۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا ورنہ میں امی اور ابو کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ پھر میری بڑی بہن مجھ سے کہنے لگی، یوسف، شرم کرو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہے، ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت تھی، میں تمہیں اٹھانے ہی آیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا مجھے تم اس حالت میں مل گئی ہو، اب میں نہیں جاؤں گا خود کو بنا سکون دلوائے۔ پھر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باتھ روم میں لے آیا۔ اس نے کہا، اچھا رکو، میری بات سنو پہلے۔ پھر میں نے کہا، ایک ہاتھ میں وہ، پھر بات بتاتی رہو۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے میری ایک شرط ہے، میں بعد میں تمہیں پورا سکون دوں گی۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا، ابھی نہیں، وہ میں کل بتاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں کنیز،
ایسا ظلم مت کرو، رات نہیں گزرے گی۔ اس نے کہا پکا وعدہ ہے، کل تمہیں ضرور سکون پہنچاؤں گی، لیکن پہلے میری ایک شرط سن لو۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے اس کے ہاتھ میں بھی دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن وہ نہ مانی، اور پھر میں واپس آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی، میں ایسے ہی جاگتا رہا اور اپنی بہن کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کب سے تیمور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ وہ ہے۔ جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہی کام میرے گھر میں ہو رہا تھا۔ میں ایسی چیزوں سے ڈرتا تھا کہ میری بہنیں یا میری امی باہر کسی کے کہنے میں نہ آ جائیں اور یہ کام نہ کر لیں۔ آخرکار وہی ہوا۔ خیر میری آنکھ لگ گئی۔ آج میری آنکھ صبح 8 بجے کھلی۔ میں باہر آیا تو امی ناشتہ بنا چکی تھی۔ مجھے کہا یوسف آج اٹھنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا ہاں امی، بس آنکھ لگ گئی تھی۔ امی نے کہا کہ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر دکان پہ جاؤ۔ میری امی بھی مجھے بہت خوبصورت اور حسین لگتی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ ان سے بات کیسے کروں، اور پھر میں اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب وہ دن آئے کہ امی کے ساتھ۔ خیر میں نے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے کمرے میں گیا۔ میں جب گیا تو میری بڑی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا بھائی آج دوپہر جب آپ کھانا کھانے آئیں تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری کیا شرط ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں واپس اپنی دکان پہ آیا۔ دکان پہ آیا تو چھوٹے نے دکان کھول کے صفائی ستھرائی کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے اور وہ اس محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ سودا لینے کے بہانے میری دکان پہ آئی۔ مجھے کہا یوسف میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی تھی، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ مجھے دے دو تاکہ میں تسلی سے تم سے بات کر سکوں، اور پھر دکان پہ میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے پاس ایک بٹنوں والا موبائل تھا، میں نے اس سے وہ موبائل دے دیا۔ میں نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور پھر گھر جا کے عالیہ نے مجھے فون کیا۔ میں نے کہا کہ یوسف مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، تم مجھ سے ملنے کی کوشش کرو نا، رات بھر تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے تمہاری بڑی یاد آتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ تو ملتے ہی نہیں کہ ہم وہاں جا کے مل لیں۔ پھر عالیہ نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر تمہیں اچھی لگے تو۔ میں نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا میرے گھر کے پیچھے کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے، اگر اس کپاس کی فصل میں کوئی بیٹھ جائے تو کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو میں رات کو وہاں آؤں گی تو تم بھی آ جانا، وہاں ہم ایک دوسرے سے سکون سے مل لیں گے۔ میرا دل تو بڑا کیا عالیہ کے ساتھ ملوں، چونکہ وہ خوبصورت بہت تھی، گاؤں میں اتنی خوبصورت تھی کہ سارے لڑکے اسی کے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں عالیہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو یہ گاؤں والے مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور میرا دوسرا بھی ہو گیا تھا میری بہن کی صورت میں۔ پھر میں نے عالیہ کو کہا عالیہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم وہاں نہیں مل سکتے، کوئی اور جگہ سوچو۔ اس نے کہا پلیز یوسف آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور ہاں گھر والے میرا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کر دیں۔ تم اپنی امی ابو سے بات کرو، میرے گھر رشتہ بھجواؤ۔ میں بے شک عالیہ سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں زندگی میں ابھی بھی بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے شادی کر کے میں اپنے پاؤں میں بیڑیاں نہیں لگانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا عالیہ ابھی تو میں اتنا اچھا کماتا بھی نہیں ہوں، تمہارے سامنے کی بات ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس سے بس مشکل سے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اور پھر تمہارے گھر میں رشتہ ضرور بھیجوں گا۔ پھر عالیہ کہنے لگی تب بھی جب کہ میں کسی اور کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی دولت کی، جس حال میں بھی تم رکھو گے میں اسی حال میں